سورۃ الصافات کی آیت نمبر 139۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ہیں۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، وہ وقت یاد کرو جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ فساہم، پس انہوں نے قرآن اندازی کی۔ فکان من المدحضین، سو یہی ہوئے نامزد ہونے والوں میں سے۔ فالتقمہ الحوت، پھر ایک لقمہ بنا لیا ان کو مچھلی نے۔ وہو ملیم، اور وہ خود کو ملامت کر رہے تھے۔ سورۃ صافات کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات کے تسلسل میں آخری واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے تقریباً 5 قوموں کے واقعات اللہ پاک نے ذکر کیے، جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا، تو ان کا بھیانک اور خوفناک انجام عبرت کے طور پہ اللہ نے مجھے آپ کو تمام انسانوں کو بتایا ہے۔ اسی تسلسل میں ایک واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے اور ان کی قوم کا ہے، اور یہ واحد قوم ہے کہ جن پر آثار عذاب آ گئے، عذاب کے اثرات شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایسی توبہ کی، ایسی گریہ زاری کی، اللہ کو ایسا منایا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب وہ واپس لے لیا گیا۔ اور قرآن کریم میں سورۃ یونس کے اندر 11ویں پارے میں اللہ پاک نے وہاں ذکر فرمایا ہے، یہ واحد قوم ہے جس پہ آیا ہوا عذاب ان کی توبہ کی بدولت ٹل گیا، ورنہ جب عذاب آ جاتا ہے، آثار شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں عذاب ٹلا نہیں کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کا تذکرہ 11ویں پارے میں بھی ہے، ان کے نام پہ مستقل سورت ہے۔ پھر سورۃ الانبیاء میں 70ویں پارے میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ یہاں سورۃ الصافات میں 23ویں پارے میں بھی ان کا ذکر ہے، اور 29ویں پارے میں سورۃ قلم میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کوئی 850 سال پہلے کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 850 سال پہلے حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے
حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اور ان کا علاقہ موصل، یہ عراق کا ایک علاقہ ہے دریائے فرات کے کنارے۔ وہاں سے تھوڑا آگے جائے تو نینوا نام کا ایک شہر آتا ہے۔ یہ نینوا بڑا ترقی یافتہ اور متمدن شہر تھا۔ اس شہر کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ طائف کے واقعہ میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے اور وہاں کے سرداروں نے انتہائی بیہودہ بد اخلاقی کا سلوک کیا، آپ کو مارا پیٹا اور نکل جانے پہ مجبور کیا، تو طائف سے نکل کر آپ ایک انگوروں کے باغ میں بیٹھے۔ باغ کے مالک نے، جو مکہ مکرمہ کا ہی تھا، وہ بھی آپ کا دشمن تھا، لیکن طائف والوں نے اس طرح کا سلوک کیا کہ اس بدترین دشمن کو بھی ترس آ گیا، اور اس نے اپنے غلام کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور بھیجے کھانے کے لیے۔ تو جب وہ انگور لے کے آیا غلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کیا، آپ نے اس کو سلام کیا۔ جب اس نے سلام سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی سلام کے الفاظ ہیں جو ہمارے نبی یونس علیہ السلام بولا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نینوا کا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نینوا میں تو میرا بھائی یونس گزرا ہے۔ اس نے کہا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو دیکھ کے وہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ دور کھڑے اس کے مالک یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ کے کہنے لگے لگتا ہے اس پہ بھی اس نے جادو کر دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ آپ نینوا شہر کے باشندے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام۔ تو علاقہ ان کا نینوا ہے، زمانہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان یونس لمن المرسلین، یونس بھی رسولوں میں سے ہے۔ یا ہم لفظوں کی بھی تصحیح کر لیں، ہمارے ہاں عام طور پر یونس ہی بولتے رہتے ہیں، یونس۔ قرآن کریم نے بتایا یونس نہیں ہے، یونس ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں یوسف کو یوسف ہی بولتے رہتے ہیں، لفظ یوسف ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا کہ لفظ احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی من بعدہ کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ وہاں قرآن کریم نے لفظ احمد ذکر کیا ہے، لیکن ہم کیا کہتے رہتے احمد۔ ہمیں اپنے الفاظ کی بھی درستگی کرنی چاہیے۔ یہ عربی زبان ہے، بڑی نازک زبان ہے، زبر زیر کے بدلنے سے معانی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ لفظ حضرت یونس علیہ السلام ہے، نون پہ بھی پیش ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی فرمایا رسولوں میں سے ہے، اور رسول نبی سے خاص ہوتا ہے۔ نبی وہ جس کو اللہ اپنے پیغام کو دے کر لوگوں کی طرف بھیجتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی نئی کتاب، نئی شریعت بھی نازل ہوئی ہو۔ تو علماء نے لکھا حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بعض صحائف عطا فرمائے تھے۔ موجودہ بائبل کے اندر جس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، چاروں انجیلیں بھی ہیں، اور اس میں 5ویں نمبر پر حضرت یونس علیہ السلام کے صحائف بھی موجود ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت یونس علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو اذ ابق الی الفلک المشحون، جب یونس علیہ السلام ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گئے۔ ابقا کا لفظ بولتے ہیں جب کوئی غلام
وہ مالک سے ناراض ہو کر بھاگ جائے، جیسے گھر سے بعض اوقات بچے بھاگ جاتے ہیں یا مدرسے سے شاگرد بھاگ جاتے ہیں، ایسے پہلے زمانوں میں غلام ہوتے تھے، وہ اپنے مالکوں کی سختی کی وجہ سے بعض اوقات بھاگ جایا کرتے تھے۔ اس لفظ کے لیے، اس بھاگنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ابقا۔ اللہ پاک نے یہی لفظ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے استعمال کیا کہ جب وہ بھاگ گیا الی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ یہ کب کا وقت ہے، کب یہ واقعہ پیش آیا؟ علماء نے لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ تک قوم کو تبلیغ کی، لیکن قوم کسی طرح سے بھی مانی نہیں، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا لوگوں نے۔ اس علاقے کا بادشاہ تھا، وہ بھی ان کا مخالف، پبلک بھی مخالف۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی تبلیغ کرتے کرتے طویل وقت گزر گیا تو پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ تمہارے اوپر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، 3 دن میں تم پہ عذاب آ جائے گا۔ اور یہ بات کہہ کہ یونس علیہ السلام نے اس علاقے کو چھوڑ دیا، شہر سے باہر نکل گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو وہ پریشان ہوئے۔ انبیاء سابقین کے واقعات ان کے سامنے تھے، ان کو پتہ تھا کہ جب اللہ کے نبی علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر عذاب آ جایا کرتا ہے۔ جب سر جوڑ کے بیٹھے بھی حضرت یونس علیہ السلام کہاں چلے گئے، شہر چھوڑ گئے ہیں، تو کہیں واقعی عذاب آ ہی نہ جائے۔ وہ بادشاہ سے لے کر وزراء تک، مشیروں تک سب نے سر جوڑا اور طے کیا کہ ہم مل کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ سب کے سب، بادشاہ کیا، پبلک کیا، رعایا کیا، وزراء، مشرا، سب ایک میدان میں اکٹھے ہوئے، حتیٰ کہ اپنے جانوروں تک کو لے آئے، دودھ پیتے بچوں تک کو ماؤں سے الگ کر دیا، اور اللہ کے سامنے ایسی گریہ زاری اور توبہ کی۔ اللہ رب العالمین نے وہ آثار عذاب جو آ چکے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی قوم کو اس کے ایمان نے نفع نہیں دیا عذاب کے آ جانے کے بعد، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ پاک نے وہ آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم بالخصوص اہل پاکستان کو بھی ایسی ہی توبہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے اشرافیہ بھی اور ہمارے عوام اور پبلک بھی اللہ سے ایسی توبہ کریں کہ جو عذاب کے آثار شروع ہوئے پڑے ہیں، اللہ ان عذاب کے آثار کو سمیٹ لے اور ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے۔ ایسی توبہ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی گزر گیا، عذاب نہیں آیا۔ اب حق تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کرتے، اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے اجتہاد سے یہ سوچ لیا کہ اب میں قوم میں واپس جاؤں گا تو لوگ مجھے جھوٹا قرار دیں گے۔ تو کہتا تھا 3 دن میں عذاب آ جائے گا، عذاب تو آیا کوئی نہیں، لوگ مجھے جو ہے وہ باتیں کریں گے۔ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر خود اپنے سے فیصلہ کر کے حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ یہاں سے میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ اس علاقے کو چھوڑ کے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، معمولی سی ایک اجتہادی لغزش ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبیوں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ان کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے، تو جس کا جتنا بڑا رتبہ اور مقام ہوتا ہے اس کی غلطی پہ اتنی بڑی پکڑ بھی ہوتی۔ جو آدمی جتنے بڑے مقام پہ ہوتا ہے
اس کی غلطی پہ سزا بھی اتنی زیادہ اس کو ملتی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی غلطیاں بھی غلطیاں نہیں تھیں، لغزشیں تھیں، اور ان کی سزا بھی سزا نہیں تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے محبوبانہ عتاب ہوتا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انبیاء علیہ السلام غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر گناہ کا جذبہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہم نے اسی طرح یوسف سے گناہوں کو اور برائیوں کو پھیر دیا، دور ہٹا دیا۔ ہمیں حکم ہے گناہ کے قریب نہیں جانا، ہمیں حکم ہے نافرمانی کے قریب نہیں جانا، اور نافرمانی اور گناہ کو حکم ہے کہ خبردار میرے نبی کے قریب نہیں جانا۔ اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن اجتہادی لغزش، ایک معمولی سی اپنی رائے سے کسی بات کو طے کر لینا، یہ ممکن ہے ہو جائے، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی، لہذا یہ ہو تو اس پہ بھی تنبیہ کر دی جاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ ہوا، اس پہ تنبیہ ہو گئی۔ یہاں میرے محترم دوستو، بہت سارے لوگوں نے یہاں غلطی کی ہے، جن میں ہمارے زمانے کے ایک عظیم شخص ہیں جن کو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ پاک ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ وہ باقاعدہ طور پہ کوئی عالم نہیں تھے، ذہین آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، صحافی تھے، باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا تھا، بالخصوص کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، کتابوں کو دیکھ دیکھ کر کتابوں سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اس کے نتیجے میں لغزشیں اور غلطیاں کوتاہیاں ہونی تھی، کیونکہ یہ قرآن کا علم ایسا علم نہیں ہے کہ جیسے کوئی کتابیں پڑھ کے تو ڈاکٹر بن جائے، جیسے کوئی محض کتابیں پڑھ کے انجینئر بن جائے، جیسے کوئی محض نسخے پڑھ کے تو حکیم بن جائے۔ یہ قرآن کریم ہے، اس کا تعلق سینے کے ساتھ ہوتا ہے، روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے، انوارات بھی ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ جب اساتذہ کی خدمت میں بیٹھ کر دو زانوں پڑھا جاتا ہے تو پھر یہ انوارات بھی منتقل ہوتے ہیں، اور وہ انوارات لغزشوں سے، غلطیوں سے، غلط تفسیروں سے انسان کو بچاتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بھی مولانا مودودی سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے لکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی، اس کی وجہ سے ان پہ سزا آئی۔ میرے محترم دوستو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی کا نصب العین اور فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام قوم تک پہنچائے، اور اس فریضے کے اندر اللہ کے کسی نبی نے بھی بال برابر کوتاہی نہیں کی۔ جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا وہ بعینی ہی آگے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ آج ہم میرے دوستو دیکھیں، ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے، بہت جگہوں پہ ہمارے استادوں نے ہمیں ڈانٹا، ہمیں مارا اور ہمیں سخت سست کہا۔ ہم اپنے شاگردوں کو کتاب تو پڑھاتے ہیں، علم تو پڑھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہاں مجھے مار بھی پڑی تھی، یہاں مجھے ڈانٹ بھی پڑی تھی، یہاں مجھے استاد نے سخت سست بھی کہا تھا، اور اس کی ضرورت بھی ہم محسوس نہیں کرتے۔ لیکن جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا پیغام امت تک پہنچانے میں دیانتداری کرنی تھی، اس لیے جہاں کہیں اللہ نے ڈانٹا بھی ہے، آپ نے وہ پیغام بھی امت تک پہنچایا۔ یہ نہیں کہ اس کو چھپا دیں کہ اوہ یہ تو مجھے ڈانٹ پڑ گئی اور میری امت کیا کہے گی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، یہ ساری آیات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبانہ عتاب ہے اللہ کی طرف سے، پیار بھری ڈانٹ ہے، ایک شفقت کے ساتھ تربیت ہے آپ کی، اور آپ نے اس ڈانٹ ڈپٹ اور شفقت بھری تربیت کو بھی امت تک پہنچایا ہے، اس کو چھپایا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کا پورا پیغام حرف بحرف لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں جو حضرت یونس علیہ السلام پہ آزمائش آئی وہ صرف اس وجہ سے آئی کہ یہ ان سے ایک اجتہادی لغزش ہو گئی، اللہ کا حکم اس کا انتظار کیے بغیر حضرت یونس علیہ السلام اپنے ذہن سے ایک فیصلہ کر کے خود ہی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے۔ بس اس بات پہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اور چونکہ مقام بہت بڑا تھا اس لیے اللہ پاک نے اس پہ بھی ایک لغزش پہ بھی آزمائش ڈال دی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہمارے دلوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی عظمت یا اہمیت یا ان کے رتبے اور شان میں کوئی کمی آئے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں اور علیہ السلام ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ پاک نے اگرچہ خود سورۃ قلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا فاصبر، کہ تو صبر کر، ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ بن، یعنی بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، جلد بازی نہ کر جیسے مچھلی والے نے جلد بازی کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم حضرت یونس علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کی کہیں کوئی لغزش یا معمولی کوتاہی بھی ہو تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کو مجمع عام میں لوگوں کے سامنے کمی اور کوتاہی کے طور پہ ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ان سے ایسا ہوا، ان سے ایسا ہوا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی مجھے یہ بھی نہ کہے کہ میں یونس سے افضل ہوں، حالانکہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل، لیکن خاص نشانہ بنا کے یونس علیہ السلام کی نعوذ باللہ ان کا مرتبہ کم کرنے کی کوشش کرنا اور تقابل کرنا، یہ تقابل جو ہے آپ نے فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مقابلہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا یونس علیہ السلام افضل ہے۔ سارے ہی اللہ کے نبی ہیں اور سارے ہی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم سارے ہی نبیوں سے محبت کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کی بھی تفریق نہیں کرتے۔ اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کی عظمتوں کو بھی ہر وقت دل دماغ میں رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا آج کل کے جو جدید کتابوں کے پڑھے لکھے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے کوتاہی ہوئی تھی، یہ بات بالکل غلط ہے، اور ایسی بات اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی۔ جو لغزش ہوئی وہ میں نے بتا دی، وہ معمولی سی ایک اجتہادی غلطی ہے، اجتہادی لغزش ہے، اپنے ذہن سے فیصلہ کر کے چل پڑے، اور وہاں سے چلے آگے دریا آیا جس میں کشتی تیار تھی، لوگ اس میں بیٹھے ہوئے، وہ سفر کے لیے سیٹی بج گئی اس کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی خوبصورت ہوتے ہیں، وجاہت والے ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، ان کے چہرے مہرے سے ہی ان کی شرافت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ کشتی والوں نے دیکھا ایک شریف آدمی، عظیم انسان، وہ چلا آ گیا، انہوں نے کشتی روک لی، یونس علیہ السلام بھی سوار ہو گئے، لیکن درمیان پانی میں پہنچے تو کشتی چلتے چلتے ایک دم رک گئی، ملا حیران ہو گئے، کوئی طوفان نہیں ہے، کوئی بھگولا نہیں ہے، کوئی بھنور نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کشتی کیوں رک گئی؟ اور پھر اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کے بھاگا ہو،
اور وہ کشتی میں سوار ہو، پھر ایسا ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھو کون غلام ہے اور کون ناراض ہو کے بھاگا ہے۔ اب ساری کشتی سے پوچھ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو غلام ہے ہی نہیں، ہم تو کسی کے غلام ہے ہی نہیں، ہم تو آزاد لوگ ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا یعنی اللہ سے بھاگا ہوا، میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، میں ہی بھاگ کے آیا ہوں، اور میری وجہ سے کشتی رکی ہوئی۔ اور لوگ کشتی جب رک جاتی ہے تو پھر ڈوبتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ڈوب جائے، میری وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں ہی وہ غلام ہوں جو آقا سے بھاگ کے آیا ہوں۔ تو کشتی والے کہنے لگے اول تو آپ غلام ہی نہیں ہیں، آپ کی شرافت، آپ کی وجاہت، آپ کا سٹیٹس، آپ کا یہ چہرہ مورا یہی بتا رہا ہے کہ آپ غلام نہیں ہیں، یہ غلاموں کا حلیہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ آپ کی شرافت بتا رہی ہے کہ آپ کسی کو ناراض کرنے والے نہیں ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں۔ لہذا پوچھ گچھ ہوتی رہی، کوئی پتہ نہ چل رہا۔ آخر انہوں نے کہا جی قرآن اندازی کر لو، پرچی نکال لو، جس کے نام کی پرچی نکلے گی وہی ایسا ہوگا کہ جس کو دریا میں پھینکنا پڑے گا تاکہ باقی لوگ پار جا سکیں۔ قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی سے کسی کو مجرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بندے کی چوری ہو جائے اور شک ہو دو چار بندوں پر اور وہ کہے جی پرچی کاٹ لو، جیسی پرچی نکل آئے چور، ایسے چور ثابت نہیں ہوتا، یہ غلط طریقہ ہے۔ جہاں پہ سب کے حقوق مشترک ہوں، ایک جیسا حق ہو، تو وہاں کسی کو کوئی حق دینے کے لیے قرآن اندازی کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو آپ کی ازواج مطہرات جن کی تعداد ایک وقت میں 9 تھی، اب آپ سفر جہاد میں جانے لگتے تو کسی ایک اہلیہ کو ساتھ لے کے جاتے، کبھی 2 کو ساتھ لے جاتے، لیکن کس کس کو لے کے جانا ہے یہ اب ذمہ داری نہیں تھی آپ کی، آپ کسی کو بھی لے جا سکتے تھے، لازمی نہیں تھا، لیکن آپ پھر بھی عدل اور انصاف کے تقاضے کے مطابق اپنی ازواج مطہرات میں قرعہ اندازی کرتے، جس کے نام کی پرچی نکلے گی میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں۔ جہاں حقوق مشترک ہوں، ایک جیسا حق ہو، تو کس کو کیا دینا ہے وہاں تو پرچی نکالی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک باپ کی وراثت 2 کنال کی اراضی ہے اور 4 بچے ہیں، اس کے 10-10 مرلے ان کو دینی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کو دینے کس کو نہیں دینے، پرچی نکال لے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کون سے 10 مرلے کس کو دینے ہیں اس کی پرچی نکال لے، یہ قرعہ اندازی ہو سکتی ہے اگر وہ سارے ایک جیسے ہوں، جگہ ساری ایک جیسی ہو اور کون سی کس کو دینی ہے اس کے لیے پرچی نکال۔ تو یہ میں مثال عرض کر دی کہ اس سے مجرم ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ کہا کہ جی ہم ایسے ہی کرتے ہیں لہذا پرچی نکالو۔ اب پرچیاں نکالی جا رہی، جب پرچی نکالتے ہیں نام یونس علیہ السلام کا نکلتا ہے، جب پرچی نکالتے ہیں نام حضرت کا نکلتا ہے، جب پرچی نکالتے ہیں نام حضرت کا نکلتا ہے۔ جب تیسری دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور وہ لوگ ان کی شرافت کی وجہ سے ان کو پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اللہ فرماتے فساہم، انہوں نے قرعہ اندازی کی، فکان من المدحضین، یہی ہر دفعہ نامزد ہوا، یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام نے از خود ہی چھلانگ لگا دی۔ اب یہاں سوال ہوگا کہ یہ تو خودکشی ہے، خود پانی میں چھلانگ لگا دی، تو علماء نے لکھا ہے کہ خودکشی نہیں ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو یہ اعتماد تھا کہ میں تیر سکتا ہوں لہذا میں تیر کے کنارے تک پہنچ جاتا ہوں، میری وجہ سے لوگ تو مصیبت میں نہ رہیں۔ اللہ کے نبی دوسروں کو بھی مصیبت سے بچایا کرتے تھے، لوگ تو مصیبت میں نہ رہیں، میں تو چلو تیر کے کنارے پہ چلا جاتا۔ تو انہوں نے خود دریا میں چھلانگ لگا دی، لیکن جیسی دریا میں چھلانگ لگائی آگے اللہ کے حکم سے ایک مچھلی تیار کھڑی تھی، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ پاک فرماتے اس مچھلی نے
پورے حضرت یونس علیہ السلام کو ثابت ہی نگل لیا، ایک ہی لقمہ بنا لیا۔ کتنی بڑی وہ مچھلی ہوگی کہ پورا آدمی اس مچھلی کے اندر ثابت ہی اندر چلا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور یونس علیہ السلام خود کو ملامت کر رہے تھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس ملامت کرتے کرتے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، واقعے کا اگلا حصہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان فرمایا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی